السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم وهو خیر لکم، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منہا وما بطن۔ محترم حضرات، گزشتہ جمعہ واقعہ افک کے بارے میں عرض کر رہا تھا، بات ادھوری رہ گئی تھی، آج اس کو مکمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس واقعے سے جو عبرت ہمیں حاصل کرنی ہے وہ اصل میں عبرت یہ ہے کہ سنی سنائی بات پر یقین کرنا حرام ہے، معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے، دلوں میں کدورت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، معاشرے میں نفرت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ آدمی جب دوسروں کے بارے میں دوسرے کی باتوں کو بغیر تحقیق کے معاشرے میں نقل کرنا شروع کرے گا، اس سے نفرت بڑھتی ہے، اسی لیے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ بہت توجہ کے ساتھ ہر آدمی کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا اس میں شامل ہے۔ آج ہر آدمی کا وہی حال ہے، دوسروں کی بات کسی نے کان میں ڈال دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، ہم نے آگے اس کو نقل کرنا شروع کر دیا۔ حوالے میں کہتے ہیں فلاں نے کہا، اللہ نے، اللہ کے رسول نے کہا، ایسا آدمی جھوٹا ہے جو سنی سنائی بات کو آگے نقل کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بھی تو یہی ہوا نا۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، خبیث ترین انسان، اس نے اپنے ٹولے کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں غلط سلط کچھ باتیں اڑا دی اس نے، اور کچھ پکے سچے مسلمان تھے وہ بھی اس کے جھانسے میں آ گئے اور اس بات کو نقل کرنا شروع کیا، جبکہ بات سرے سے غلط، 1% کیا، آدھے فیصد بھی نہیں۔ میں نے 2 جمعہ پہلے کہا تھا، کئی لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کسی کے بارے میں کوئی بات اگر آ رہی ہے سامنے، کچھ تو سچائی ہوگی۔ آدمی سوچتا ہے کسی کے بارے میں لوگ اتنا کہہ رہے ہیں تو کچھ تو سچائی ہوگی، 2-4%، 1%۔ اگر اس کو مان لیا جائے تو کیا حضرت عائشہ کے بارے میں 1% سچ تھا؟ 0% کچھ بھی نہیں، بلکہ غلط ہی غلط تھا۔ اللہ نے وحی نازل فرمایا، اور وحی سے پہلے جو الزام لگایا گیا تھا میں نے تفصیل بتایا کس طرح ہوا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تقریباً 1 مہینے تک پریشان ہیں، چونکہ آپ کے زوجہ مطہرہ کے بارے میں مدینے میں منافقین نے مشہور کر دیا تھا، وحی نہیں آ رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں تھے۔ صحابہ سے مشورہ کیا تو مختلف رائے تھی جو میں نے بتایا،
حضرت عمر ابن خطاب نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے حضرت عائشہ کا انتخاب خود فرمایا ہے یا اللہ نے آپ کے لیے انتخاب فرمایا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے انتخاب فرمایا۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ جب اللہ نے آپ کے لیے آپ کے زوجہ کا انتخاب فرمایا ہے، اللہ کا انتخاب غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ جیسے طیب و طاہر ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ بھی طیب و طاہر ہیں۔ یہ دشمنان اسلام ہیں جو اصل میں تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ اپنے والدین کے گھر جا چکی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، بیٹھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اللہ کے رسول نے حمد و ثنا کیا، اور پھر اس کے بعد کہا عائشہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے، 1 مہینے کے بعد پہلی بار یہ گفتگو ہو رہی ہے، مجھے اطلاع ملی ہے تمہارے بارے میں، اگر سچائی ہے اعتراف کر لو، اللہ معاف کرنے والے ہیں، توبہ کر دو، اور اگر سچائی نہیں ہے تو بتا دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا تھا کہ آپ کے دل میں لوگوں سے بار بار سن کر، عام طور سے ہوتا یہی ہے نا، بار بار ایک بات کسی کے بارے میں آدمی سنتا ہے تو دل میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے، فلاں کے بارے میں لوگ بول رہے ہیں نا، دل میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے۔ حالانکہ مسئلہ ہے پہلی بار کسی کے بارے میں غلط بات سنو تو پہلی بات تو سننا حرام ہوتا ہے، غیبت میں شامل، اور اگر سن بھی رہے ہو تو رد کرنا واجب ہوتا ہے۔ بغیر دلیل شرعی کی تم بات کر رہے ہو، یہ غلط بات ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مسلسل لوگوں سے یہ بات سنی ہے اور آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے جو کہ غلط ہے، اللہ جانتا ہے میں بری ہوں اس الزام سے جو لوگ تذکرہ کر رہے ہیں، اگر میں اس کا اعتراف کر لوں تو آپ کے دل میں ہے آپ مان جائیں گے، اور اگر میں انکار کروں اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے تو آپ کے دل میں جو بات بیٹھی ہے وہ بیٹھی ہے۔ آگے فرمایا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، یہ کہا اور اٹھ کر الگ جا کر لیٹ گئیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے، یعنی جبریل امی جب آتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں ہو گئے، وحی کا نزول ہو رہا ہے، جبریل آئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بالکل ساکت و صامت کھڑے ہیں، پتہ نہیں کیا وحی آ رہی ہے، کہیں میری بیٹی کے خلاف نہ آ جائے، کہیں وہ الزام جو لوگ لگا رہے ہیں کہیں وہ سچا نہ نکل جائے، پریشان ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل وحی کی حالت میں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں مجھے یقین تھا چونکہ میں الزام سے بری تھی کہ اللہ میرے بارے میں برات ہی نازل کرے گا، اور البتہ یہ یقین نہیں تھا کہ اللہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں اتارے گا جو قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ میں یہ سوچ رہی تھی چونکہ میں بری ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خواب کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے میری برات کا اظہار کر دیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ مسکراتے ہوئے اٹھے اور اپنے پیشانی مبارک سے پسینے کو صاف کرتے ہوئے اٹھے اور میرے پاس آ کر کہا ابشری یا عائشہ فقد انزل اللہ براءتک، عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری برات کو نازل فرما دیا ہے، اللہ نے تمہارے برات کے بارے میں آیتیں نازل فرما دی ہیں، خوش ہو جاؤ، تم پر جو الزام لگایا تھا منافقین نے وہ غلط الزام تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میری والدہ محترمہ نے کہا بیٹی اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عاقلہ فاضلہ تھیں، کہنے لگی اللہ کے علاوہ کسی اور کا میں شکریہ نہیں ادا کرنے والی ہوں، اللہ نے میری برات کو نازل فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی نہیں آئی تھی تو وہ تو تذبذب میں تھے، تردد میں پڑے ہوئے تھے،
اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وہ سورہ نور کی 2 رکوع تقریباً 10 آیتیں اللہ نے نازل فرمائی، اور اس کے ضمن میں بہت سارے مسائل علماء نے بیان کیے ہیں، پردے کے مسائل بیان کیے ہیں۔ کوئی آدمی کسی کے اوپر اگر زنا کا الزام لگائے اس کے بارے میں بھی قرآن نے صاف صاف بتایا، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون۔ وہ 3 مسلمان اور جو منافقین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگانے والے تھے، باضابطہ ان پر حد جاری کیا گیا، 80 کوڑے لگائے گئے، حسان ابن ثابت کو بھی اور مصطح ابن اساسہ کو بھی، حمنہ بنت جہش کو بھی، عبداللہ ابن ابی کو بھی۔ اور قرآن نے ایک اصول بنا دیا کہ والذین یرمون المحصنات، غور سے سنو، آج ہمارے ہاں الزام ایک دوسرے کے لیے الزام لگاتے ہیں نا، کہ جو کوئی الزام کسی پر لگائے اور الزام پر اپنے 4 شاہد کو پیش نہ کر سکے، بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء 4 گواہ، کوئی کسی پر بدکاری کا الزام لگائے، 4 گواہ مرد ہونے چاہیے، جو 4 آدمی کہیں کہ ہاں میں نے میری آنکھوں سے دیکھا۔ وہ الزام لگانے والے 4 ہونے چاہیے جو کہیں کہ میں نے دیکھا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر نہیں پیش کر سکے 4 گواہ، ایک آدمی نے کہا تو کیا ہوگا؟ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، اللہ کہہ رہے ہیں 80 کوڑے لگاؤ اس کو۔ کس کو؟ الزام لگانے والے کو 80 کوڑے لگاؤ۔ بھئی اتنا بڑا الزام آپ کسی کے اوپر لگا رہے ہو، کسی کے بدکرداری کے بارے میں الزام لگا رہے ہو، تو اللہ نے کیا کہا؟ صاف صاف بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء 4 گواہ ہونے چاہیے۔ اگر 4 گواہ سے کم ہیں، 3 آدمی بھی کہہ رہے ہیں تو بھی اللہ کہہ رہے ہیں ان کو 80 کوڑے لگاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جب آیت نازل کیا تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر گیا، میں نے دیکھا مثلاً کہ میری بیوی کے ساتھ کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے، میں نے دیکھا، پکی بات ہے وہ، لیکن ہمارے ساتھ 3 آدمی اور نہیں ہے، اگر اکیلے میں یہ بات کہوں تو مجھے 80 کوڑے لگائے جائیں گے؟ فرمایا کہ ہاں بلا شبہ، چونکہ اللہ نے اصول بیان کر دیا ہے کہ تم کسی کے بارے میں الزام لگاؤ۔ ہاں بیوی کے بارے میں پھر اگلی آیت میں کچھ تھوڑی سی الگ گنجائش ہوئی کہ کسی دوسرے کے بارے میں الزام لگا رہے ہو، یہ بد کردار ہے، تمہارے ساتھ 4 گواہ ہونے چاہیے، اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو پھر تم کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور 4 گواہ بھی الٹپ نہیں، ہاں میں سنا والے گواہ نہیں، 4 گواہ جنہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہو۔ جب یہ بات واضح ہو گئی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصطح ابن اساسہ کو بھی 80 کوڑے لگوائے، حسان ابن ثابت، حالانکہ یہ دونوں صحابی وہ ہیں جو بدر میں شریک ہو چکے ہیں، بڑے درجے کے صحابی ہیں، اور حمنہ بنت جہش جو خاتون تھی ان کو بھی 80 کوڑے لگوائے ہیں، اور عبداللہ ابن ابی جو ماسٹر مائنڈ تھا، اللہ کے رسول نے دگنے کوڑے اسے لگوائے ہیں، جو منافقین اس میں شامل تھے، اور ہمیشہ کے لیے ایک اصول بنا دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اب اگر کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے، جبریل تو نہیں آنے والے ہیں نا، نبی تو موجود نہیں ہے نا، قرآن کی آیت تو نازل ہونے والی نہیں ہے نا، ایک اصول بتا دیا، کسی کے بارے میں الزام اگر لگا رہے ہو تو پھر اس کے بعد اچھی طرح سوچ لینا چاہیے۔ ہاں اسلامی عدالت ہو، اسلامی اگر ملک ہو اور قاضی کی عدالت ہو، تو ایسے لوگ جو بلا شبہ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں 80 کوڑے لگائے جائیں گے ان کو۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ہر آدمی کو اپنے زبان پر کنٹرول ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جہاں چاہا بکواس کرنے لگے، کسی کے بارے میں جو جی میں آئے کہہ دیا، اس کے بارے میں کچھ اور کھوج لیا، یہ سب جرم ہے، گناہ ہے۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو،
جہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں نا کتنے جلسے ہو رہے ہیں، کتنے جلوس ہو رہے ہیں، ہر مسجد میں بیان ہو رہا ہے، بہت ساری جگہوں تفسیر قرآن کریم کے جلسے ہو رہے ہیں، تحفظ ایمان کا جلسہ ہو رہا ہے، تحفظ شریعت کا جلسہ ہو رہا ہے، تحفظ ختم نبوت کا جلسہ ہو رہا ہے، اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہو رہا ہے، دستار بندی کا جلسہ ہو رہا ہے، مدرسوں کے جلسے ہو رہے ہیں، بے شمار جلسے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اکابرین اس میں بیانات کر رہے ہیں، اور امت کا آج بہت بڑا سرمایہ ان جلسوں پہ صرف ہو رہا ہے۔ اور ابھی میں نے کچھ دنوں پہلے ایک رپورٹ دیکھا تھا، ہر اسٹیٹ کے بارے میں وہی ہے تقریباً، کہ بہار جیسی ریاست، وہاں ہر سال تقریباً 4000 بڑے جلسے ہوتے ہیں سالانہ۔ ایک سروے کے مطابق 4000 چھوٹے موٹے جلسے نہیں، بڑے جلسے، یعنی جن جلسوں کا خرچہ 5 لاکھ، 10 لاکھ، 15 لاکھ، 20 لاکھ، یعنی ایک ایک جلسے کا خرچہ 10، 15، 20 لاکھ ہوتا ہے، اور ایسے جلسے کتنے ہو رہے ہیں؟ کم سے کم 4000 ہو رہے ہیں۔ اب وہ 10-15 لاکھ کو 4000 میں آپ اگر ضرب دیں گے تو تقریباً 2000 یا 4000 کروڑ بن جاتا ہے۔ اتنی رقم ریاست بہار جو غریب ریاست ہے وہاں جلسوں پر خرچ ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں بھی جلسے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے علماء بلائے جاتے ہیں، بڑے بڑے پنڈال سجائے جاتے ہیں، بڑے بڑے اسکرین لگائے جاتے ہیں، بڑے بڑے بینر، اور جو کچھ ہوتا ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں، بڑے جلسے ہوتے ہیں، مسجدوں میں جلسے ہو رہے ہیں، وعظ و نصیحت ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو اصلاح کتنا ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ نئی نسل ہے بگڑتی چلی جا رہی ہے، معاشرہ ہمارا بگڑتا چلا جا رہا ہے، جھوٹ ہمارے معاشرے میں عام ہوتا چلا جا رہا ہے، جہیز کا لین دین عام ہوتا چلا جا رہا ہے، نشے بازی ہمارے معاشرے میں عام ہوتی چلی جا رہی ہے، لڑائی جھگڑے عام ہوتے چلے جا رہے ہیں، گلی گلی، محلے محلے۔ آپ اگر دیکھیں تو آج دین کی محنت میں ہزاروں نہیں لاکھوں افراد لگے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں دیکھ لیجئے دین کی محنتیں رات دن کر رہے ہیں، علماء الگ لگے ہوئے ہیں، مبلغین الگ لگے ہوئے ہیں، داعین الگ لگے ہوئے ہیں، دانشوران الگ لگے ہوئے ہیں، اور ہر محلے میں، ہر بستی میں، ہر قصبے میں، بلکہ ہر گلی میں مدرسے موجود ہیں، چھوٹے بڑے مدرسے، بے شمار مدرسے ہیں، مدرسوں کے جلسے الگ ہو رہے ہیں، لیکن معاشرہ ہے کہ بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ بجائے ان جلسوں کے فائدہ ہونے کے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ معاشرہ بگڑتا چلا جا رہا ہے، ہمارے جھگڑے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہماری معاشرتی برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، چوری، ڈاکہ، لوگوں پر الزام، بہتان تراشی، جھوٹ، جس کو موقع ملے جس کے لاٹھی اس کی بھینس، طاقت والا معاملہ ہمارے معاشرے میں عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے نا؟ سوچنا پڑے گا نا بھئی، اتنی محنتیں ہو رہی ہیں، اتنا پیسہ خرچہ ہو رہا ہے، اتنے بیانات ہو رہے ہیں، آپ حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر کوئی فائدہ نہ ہو تو لازماً ہمیں سوچنا تو پڑے گا نا بھئی، سوچنا تو پڑے گا نا کیوں آخر نہیں ہو رہا ہے۔ کہ کچھ لوگوں نے، باشعور لوگوں نے یہ تجزیہ کیا کہ آخر کیوں نہیں اصلاح کیوں نہیں ہو رہی ہے، آخر معاشرہ ہمارا صالح کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ مختلف اسباب لوگوں نے نقل کیا، کسی نے نقل کیا، بات دراصل یہ ہے کہ لوگ اکثریت وہ ہیں جو حرام کھا رہے ہیں، حرام کھانے کے بعد پھر آدمی کو اچھی بات سجھائی نہیں دیتی ہے۔ جو آدمی حرام کھاتا ہو دل سیاہ ہوتا ہے، اور دل سیاہ ہونے کے بعد چاہے جتنی اچھی بات اس کو بتائیے اچھی بات نہیں لگے گی۔ کہتے ہیں کچھ لوگ یہ سبب ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں بات دراصل یہ ہے قیامت قریب ہے، اور قیامت کے قریب لوگ دین سے دور ہوں گے ہی۔ آپ چاہے جتنا چیخیں، جتنا چلائیں، جتنا بلائیں، جتنا حق بتائیں، قرآن و حدیث سنائیں، لیکن قیامت قریب آ رہی ہے اس لیے یہ ہونا ہے۔ کچھ دانشور کہتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ یہ عیسائی اور یہودی یہ لوگ جو ہیں یہ مسلمانوں پر محنت کر رہے ہیں، اپنے اسکولوں میں، اپنے کالجوں میں، مختلف میدانوں میں یہ یہودی اور عیسائی یہ مسلمانوں کو
اچھا آج جو ہے وہ نہیں ہے کہ آدمی کلمہ سے پھیر دے اور کلمہ کے خلاف کچھ کہلا دے، بلکہ عقیدہ اتنا بگاڑ دیتے ہیں کہ بظاہر نام مسلمان ہے لیکن عقیدے کے اعتبار سے وہ عیسائی ہوتا ہے۔ یہ کام ہوتا ہے عیسائی کی اسکولوں میں، کرسچن اسکولوں میں ہو رہا ہے، اور ہمارے ہاں جو لوگ صاحب ثروت ہے اپنے بچوں کو وہیں تعلیم دلاتے ہیں۔ وجہ اس کی ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے اسکول اتنے اچھے نہیں ہیں۔ ایک بڑے عالم، نامور عالم نے بتایا ایک واقعہ کہ ایک دفعہ ایک کرسچن اسکول کے طلبہ کو بس پہ لے کر سیر و تفریح کے لیے کہیں لے جا رہے تھے، اور یہ عیسائی اسکول والے ہر موقع پر اپنے مذہب کی تبلیغ ضرور کرتے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ ایک منصوبے کے تحت جو ہے بس خراب ہو گئی۔ بس خراب ہونے کے بعد خراب نہیں ہوئی، خراب کر کے بس روک دی گئی۔ اس کے بعد کہا گیا ہندو طالب علم سے کہ آپ جس بھگوان کو مانتے ہو اس سے دعا کرو، یہاں تو کوئی گاڑی ٹھیک کرنے والا گیریج نہیں ہے اور کوئی میکینک نہیں ہے، بھگوان ٹھیک کر دے۔ اب ہندو طالب علم نے دعا کیا، بھگوان گاڑی ٹھیک کر دیجئے، گاڑی ٹھیک نہیں ہوئی۔ مسلمان طالب علم سے کہا گیا کہ تم دعا کرو اپنے اللہ سے، اس نے بھی کہا اللہ میاں گاڑی ٹھیک کرا دیجئے، گاڑی ٹھیک نہیں ہوئی۔ پھر کرسچن طالب علم سے کہا گیا تم کہو، اس نے اپنے گاڈ سے کہا کہ گاڑی ٹھیک کر دیجئے۔ ڈرائیور تیار تھا، اس نے گاڑی اسٹارٹ کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو لگے کہ اس کرسچن طالب علم کے کہنے سے گاڑی اسٹارٹ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد پوچھا گیا بچوں سے، گاڈ سے کہا، بھگوان سے کہا گاڑی اسٹارٹ نہیں ہوئی، اللہ سے کہا اسٹارٹ نہیں ہوئی، گاڈ سے کہا تو اسٹارٹ ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ سچا مذہب کون ہے؟ عیسائیوں کا، کرسچن جو مذہب ہے۔ یہ اس طرح سے عقیدہ بگاڑا جا رہا ہے۔ بہت سارے بچے جو عیسائی اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، مختلف انداز سے ان کے عقیدوں کو بگاڑا جاتا ہے۔ اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاشرے کے بگاڑ کی وجہ یہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے۔ امت مسلمہ کی ذمہ داری تھی کہ جہاں امر بالمعروف کریں نہی عن المنکر کریں، لیکن آج مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے۔ کوئی برائی کر رہا ہے کرے، ہم کو کیا لینا دینا ہے۔ کسی کو اچھی بات کا حکم کریں وہ لڑنے لگتا ہے، چھوڑو جانے دو۔ لوگوں نے چھوڑ دیا، اس لیے ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آج ہماری اکثریت اسکولوں میں پڑھ رہی ہے، دنیاوی علوم حاصل کر رہی ہے، دینی تعلیم کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ جب دینی تعلیم نہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہونا ہے نہیں ہونا ہے۔ کچھ دانشور کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اصل میں لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت بس گئی ہے، اور اس دنیا کی محبت کی وجہ سے حرام و حلال کی تمیز کو اٹھا دیا ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے۔ یہ جتنے دانشوران اور جتنے حضرات کی رائے ہے، میں نے بتایا نا 5 6 7 رائے، الگ الگ رائے، فلاں وجہ سے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے، فلاں وجہ سے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے، اتنے جلسے ہو رہے ہیں، اتنے تقریر، اتنے وعظ، یہاں بھی جلسے ہو رہے ہیں، یہاں بھی وعظ ہو رہا ہے، ہر جمعہ کو بات ہوتی ہے اور قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہے۔ الحمدللہ جن کو سنبھلنا ہے، جن کو سدھرنا ہے، وہ قرآن و حدیث سے عبرت حاصل کرتے ہیں، اپنی حالت کو سدھارتے ہیں۔ لیکن میں جانتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں بدلنا ہے، جن کو نہیں سدھرنا ہے، چاہے جتنا قرآن بول لو، جتنا حدیث بول لو، الٹا آپ پر ہی تنقید شروع کر دیں گے۔ یہ کچھ لوگ کیا وجہ کیا ہے؟ تو علماء نے کہا یہ تمام باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن سب سے بڑی بات، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارا دل بگڑ گیا ہے، آج ہمارا اندرون بگڑ گیا ہے، آج ہماری روح بگڑ گئی ہے۔ جب تک وہ دل ٹھیک نہیں ہوگا، ایمانیات پر محنت نہیں ہوگی، ہمارے دل میں آخرت کی فکر نہیں ہوگی، اس وقت تک کہ معاملہ سدھرنے والا نہیں ہے۔ آخرت کی فکر، اللہ کا خوف وہ چیز ہے جو آدمی کو سیدھے راستے پر لا سکتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ اذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی طرح پوری توجہ کے ساتھ سنو کہ جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت، وہ لوتھڑا جب ٹھیک ہوتا ہے نا، پورا بدن ٹھیک ہوتا ہے اور تمام اعضاء ٹھیک کام کرتے ہیں۔ اذا فسدت،
اور گوشت کا وہ لوتھڑا، وہ ٹکڑا جب غلط کام کرتا ہے، غلط ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، سارے اعضاء غلط کام کرنے لگتے ہیں، کان غلط سننے لگتا ہے، آنکھیں غلط دیکھنے لگتی ہیں، دماغ غلط سوچنے لگتا ہے، اعضاء غلط راستے پہ چلنے لگتے ہیں۔ فرمایا جانتے ہو گوشت کا لوتھڑا کیا ہے؟ الا وہی القلب، اچھی طرح یاد رکھو وہ دل ہے۔ دل انسان کے جسم میں بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر دل ٹھیک ہے تمام اعمال صحیح ہوں گے۔ دل میں اللہ کا خوف ہے، تمام اعمال میں اللہ کا خوف نظر آئے گا۔ دل میں آخرت کی فکر ہے، تمام اعمال سے آخرت کی فکر ظاہر ہونے والی ہے۔ یہ جو معاشرے کی بات کی جاتی ہے نا، بات سمجھ میں آئے گی؟ یہ جو معاشرے کی بات کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے چونکہ معاشرہ خراب ہو گیا ہے، معاشرہ خراب ہو گیا ہے اس لیے بچے خراب ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ٹی وی کی وجہ سے خرابی آ گئی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں موبائل کی وجہ سے خرابی آ گئی ہے، سب اپنی جگہ۔ لیکن اصل خرابی جو آئی ہے وہ ماحول معاشرے کی وجہ سے نہیں آئی ہے، اصل خرابی جو آئی ہے اندرون کی خرابی کی وجہ سے آئی ہے۔ مثال سے آپ سمجھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اور تخلیق فرمانے کے بعد کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ وہاں جبریل بھی موجود ہیں، میکائیل بھی موجود ہیں، اسرافیل بھی موجود ہیں، عزرائیل بھی موجود ہیں، تمام فرشتے موجود ہیں۔ فرشتے جہاں موجود ہوں کتنا اچھا ماحول ہوگا، ہے نا؟ بہت اچھا ماحول ہوگا نا؟ اس سے اچھا ماحول کہاں ہوگا جہاں یہ تمام کے تمام فرشتے موجود ہیں، کوئی گناہ کا صدور ابھی نہیں ہوا ہے۔ حضرت آدم کو سجدہ سے پہلے کوئی گناہ کا صدور بھی نہیں ہوا تھا، کوئی گناہ بھی نہیں کہ ماحول خراب ہو جائے۔ فرشتے پاک مخلوق موجود ہے وہاں۔ اللہ نے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، ماحول کتنا اچھا ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ آگے اللہ نے فرمایا ابا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وہ منکروں میں کافروں میں ہو گیا۔ اب علماء نے سوال اٹھایا کہ ابلیس نے جو حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، کیا ماحول کی خرابی تھی؟ ماحول تو بہت اچھا تھا نا بھائی، فرشتوں کا ماحول ہے، جبریل ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، تمام فرشتے موجود ہیں، معاشرہ تو خراب نہیں تھا، ماحول تو خراب نہیں تھا۔ اصل میں اس ابلیس کا اندرون خراب تھا، اس کی نیت خراب تھی، اس کے اندر کبر اور بڑائی تھی، دل اس کا خراب تھا، اس لیے اس نے انکار کیا۔ تو معلوم ہوا کہ ماحول اچھا ہو لیکن اندر اگر برا ہو تو برائی ہونے والا ہے، ماحول برا ہو اندر اگر اچھا ہو تو اچھائی ہونے والا ہے۔ اور آگے آپ دیکھ لیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں صحابہ بھی موجود ہیں اور منافقین بھی موجود ہیں۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، صحابہ بھی آتے تھے، اور بظاہر منافقین جو مسلمان بن گئے تھے وہ بھی آتے تھے۔ صحابہ کی صحبت ہے، رسول اللہ کی صحبت ہے، مسجد نبوی جیسی جگہ ہے، امام الانبیاء کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں منافقین، ان کے دل کو بدل جانا چاہیے نہیں بدل جانا چاہیے؟ بھئی ماحول کا اثر پڑتا تو ماحول تو بہت اچھا ہے، نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ کی جماعت میں پڑھ رہے ہیں، دل بدل جانا چاہیے نا، ماحول کے تحت اثر ہونا چاہیے۔ لیکن اسی ماحول میں عبداللہ ابن ابی نے حضرت عائشہ پہ الزام لگایا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس کے اندرون خرابی تھی، اس لیے ماحول کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آج جو حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، علماء کے بیانات سے فائدہ نہیں ہو رہے ہیں، اندرون خراب ہو گیا ہے، ہم نے اپنے دل کو بگاڑ لیا ہے، دل بگڑ گیا ہے۔ علماء جب سختی کے ساتھ کسی بات پر تنقید کرتے ہیں تو جن کے دل بگڑ گئے ہیں، بجائے وہ اصلاح کرنے کے، توبہ کرنے کے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے، علماء کو غصہ بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اچھا یہ مجھے ڈانٹ رہے ہیں، یہ مجھے راستہ دکھلا رہے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب دل خراب ہوتا ہے۔ دوستو اور بزرگوں یاد رکھو، آخرت کی فکر، ابھی مولانا سجاد نعمانی صاحب تشریف لائے تھے، اپنے کئی جلسوں کا خلاصہ ان کے جلسوں کا سمجھیے تو یہی تھا کہ آج مسلمانوں نے آخرت کو بھلا دیا ہے، خوف خدا دل سے نکال دیا ہے،
اس لیے ہمارا معاشرہ سدھر نہیں رہا ہے۔ کہاں کہاں پولیس بٹھاؤ گے؟ آخرت کا خوف اگر دل میں ہے نا، بغیر پولیس کے انشاءاللہ عمل ہوگا۔ شریعت نے یہی بتایا نا۔ واقعہ تو آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، میں نے سنایا ہوگا کہ مکران کا ایک بادشاہ تھا، محمد شاہ۔ مکران ایک ملک تھا، اس کا بادشاہ محمد شاہ شکار کے لیے جنگل میں گیا اپنے فورس کے ساتھ، پولیس کے ساتھ۔ 2-4 روز جنگل میں رہ کر کے شکار کر کے کھا پی کے تفریح ان کی تھی۔ تو اس جنگل میں ایک بڑھیا، غریب بڑھیا تھی، اس کی گائے کو بھی پولیس والوں نے مارا، پکڑا، بھون کے کھا کے کباب بنا لیا، بات ختم ہو گئی۔ بڑھیا غریب تھی، جنگل میں رہتی تھی، اسی گائے کے دودھ پر اس کا گزارا تھا، اس کے بچوں کا گزارا تھا۔ اب یہ ظاہر ہے محمد شاہ کے پولیس والوں نے، طاقت ہے اس کے پاس، پولیس ہے، گائے کو کھا لیا ہے، کیا کریں؟ جب کبھی بڑھیا جاتی شکایت لے کے، پولیس والے جانے نہیں دیتے محمد شاہ کے پاس کہ نہیں، بادشاہ سے کون ملنے دے گا۔ بہرحال تو اس زمانے کے ایک بڑے عالم تھے جو محمد شاہ کے قریب تھے، بڑھیا نے ان سے کہا کہ میرا یہ حال ہے، میرے گائے کو کھا لیا ہے، میں کیا کروں، میرا کوئی گزارا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا محمد شاہ سے ملو، اچھا آدمی ہے۔ تو اس بڑھیا نے کہا پولیس والے ملنے نہیں دیتے ہیں۔ تو اس نے، اللہ والے نے کہا، مولانا نے کہا کہ فلاں تاریخ کو بادشاہ محمد شاہ فلاں پل سے اس کی سواری گزرنے والی ہے، تم وہاں کھڑے ہو جانا، بے باک ہو کے بادشاہ کے سواری کے نکیل کو پکڑ لینا، بات کرنا۔ بڑھیا کے سمجھ میں بات آئی، کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ وقت مقررہ پہ اس پل پہ کھڑی ہو گئی بڑھیا، اور جب محمد شاہ گزرنے لگا، اس نے ہمت کر کے بادشاہ کو روک لیا، کہا محمد شاہ میرا فیصلہ تو اس پل پر کرے گا کہ پل صراط پہ کرے گا؟ محمد شاہ گھبرا گیا، پل صراط کا نام سن کے گھبرا گیا۔ ہم چھوٹے موٹے لوگ ہوتے ٹھوکڑوں میں اڑا دیتے، یہ بڑھیا ہمارے راستے کو روک رہی، اس کی حیثیت کیا ہے؟ محمد شاہ بادشاہ وقت تھا، لیکن دل میں آخرت کا خوف تھا، پل صراط کا خوف تھا، اللہ کے سامنے جواب دینے کا خوف تھا۔ محمد شاہ فوراً سواری سے اتر گیا، کہنے لگا اماں بولو، ہم سے کیا تمہارا معاملہ ہے؟ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے پل صراط پہ ہم جواب دے سکیں، اسی پل پر ابھی تمہارا انصاف ہوگا۔ اس بڑھیا عورت نے کہا تمہارے لوگوں نے، تمہارے فورس نے، پولیس والوں نے ہماری غریب بڑھیا کے گائے کو پکڑ کے کھا کے ذبح کر کے ختم کر دیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیا کروں؟ بتاؤ، اللہ کے پاس فیصلہ کرو گے، یہاں کرو گے؟ محمد شاہ نے فوراً ایک گائے کے بدلے میں 70 گائے دیا اس بڑھیا کو، معافی مانگی اور کہا کہ اللہ کے پاس پل صراط پہ میرے خلاف مقدمہ مت کرنا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے دل میں آخرت کا خوف تھا، اللہ کا خوف تھا، ڈر گیا، انصاف کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ اگر آخرت کی فکر نہیں ہوتی، حرام خوری کرتا، بڑھیا کو ٹھوکڑے مارتا، اس کی جھوپڑی بھی اجاڑ دیتا، کون پوچھنے والا تھا؟ آج ہمارے معاشرے میں بھی اگر یہ آخرت کی فکر آ جائے، آخرت کی فکر آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، یہ دل ہمارا سدھر جائے تو انشاءاللہ معاشرہ سدھر جائے گا۔ دل ہمارا ٹھیک ہو جائے تو قرآن کی بات بھی سمجھ میں آئے گی اور شریعت کی بات بھی سمجھ میں آئے گی، علماء کی بات بھی سمجھ میں آئے گی۔ اور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر چاہے جتنے جلسے ہو جائیں، جتنے بڑے بڑے علماء کے بیانات ہو جائیں، لاکھوں کروڑوں آپ خرچ کرتے چلے جاؤ، فائدہ کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ بھئی اس بیان کا مقصد کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے بیٹھ کے جو بار بار کہہ رہا ہوں، مختلف انداز سے کہہ رہا ہوں، اسی لیے نا کہ ہمارا دل سدھر جائے، ہمیں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے اور اللہ کا خوف ہمارے دل میں آ جائے۔ اگر اللہ کا خوف آئے گا اور آخرت کی فکر ہوگی تو صحابہ کی زندگی میں، اللہ اکبر، وہی تو صحابہ تھے نا کہ ایمان لانے سے پہلے ایک مرغی کے بچے پر 40 سال تک لڑتے رہے، ایک گھوڑے کے دم کاٹنے پر 100 سال تک لڑتے رہے۔ مرنے والا اپنے بچوں کو کہہ کے جاتا، دیکھنا اس سے بدلہ لینا ہے۔ تھوڑی سی زمین پر 100 سال لڑتے رہتے تھے وہ، اور وہی صحابہ جب ایمان لائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندگی ایسی بدل گئی، بالکل اپنا حق چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے اور دوسرے کا حق ہمارے اوپر نہ آئے۔ ہر آدمی اس فکر میں تھا
بھئی ہمارا حق کسی نے اگر دبا لیا ہے ہمیں تو اللہ کے پاس ملنا ہی ملنا ہے، دوسرے کا حق ہمارے اوپر نہ آئے۔ تو بہرحال آج کی بات کا خلاصہ یہی ہے کہ سنی سنائی باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، سنی سنائی باتوں کو نقل نہیں کرنا ہے۔ دوسرے کی کوئی برائی آپ کے سامنے آئے بغیر دلیل شرعی کے رد کرنا واجب ہے، اس کو نقل کرنا حرام ہے۔ اور اپنے دل کی فکر کرنا، اپنی آخرت کی فکر کرنا، ارے مرنا تو سب کو ہے نا، کب کس کو مرنا ہے پتہ نہیں ہے نا، مرنا تو ہے، متفق علیہ ہے، سب کو مرنا ہے۔ اور مرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ جو شر کیا ہوگا اس کا بھی جواب دینا پڑے گا، اور ایک ذرہ خیر کیا ہے اس کا بھی بدلہ ملنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھنے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔